یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی مہینے کے اعتبار سے یہ سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے کے 30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پورے سال کے بعض ایام کو، کچھ دنوں کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان میں کچھ خاص احکام مقرر فرمائے ہیں۔ انہی میں سے محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ خاص طور سے محرم کی 10ویں تاریخ، جس کو عام طور پر عاشورہ کہا جاتا ہے اور جس کے معنی ہیں 10واں دن، یہ دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں خصوصی طور پر حاوی ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا، لیکن جب بعد میں رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوب کر دیا گیا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عاشورے کے روزے کی فضیلت، اتنی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کے پیش آنے کی وجہ سے یہ دن، عاشورہ کا دن مقدس اور محترم بن گیا، مقدس اور محترم ہو گیا۔ نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ دن، عاشورہ کا دن، مقدس اور محترم سمجھا جاتا تھا۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں احکام بیان فرمائے تھے اور قرآن کریم نے اس کے بارے میں حرمت کا اعلان فرمایا تھا، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا۔ تو یہ بات کسی بھی طرح درست نہیں ہے، ہاں، بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اس روز واقع ہونا، عاشورہ کے دن واقع ہونا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کا مرتبہ اس روز عطا فرمایا جو دن پہلے سے مقدس اور محترم چلا آ رہا تھا۔ بہرحال عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے، مقدس اور حرمت والا دن ہے۔ اس کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور بعض لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں اترے تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب طوفان کے بعد خشکی میں اتری تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو گل گلزار بنا دیا تو وہ عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت بھی عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات لوگوں میں مشہور ہے۔
ان کا کوئی اصل بنیاد نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایسی صحیح روایت موجود نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آیا تھا۔ ہاں، ایک روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر جا پہنچے اور فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی کو سمندر میں مارو۔ تو چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لاٹھی کو سمندر پہ مارا تو ایک راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خشک راستے میں دریا عبور فرما گئے۔ اور جب فرعون دریا کے کنارے پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ دریا میں خشک راستہ ہے تو انہوں نے دریا کو پار کرنا چاہا اور وہ اور اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے بیچوں بیچ جب پہنچا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ، پانی آپس میں مل گیا۔ اس طرح سے فرعون اور اس کا پورا لشکر دریا میں غرق ہو گیا۔ یہ واقعہ موجود ہے، اس کے لیے ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسری روایت ہے ان کی کوئی اصل بنیاد اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال عاشورہ کا دن ایک مقدس اور حرمت والا دن ہے۔ اس دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کو مقدس اور محترم بنایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عاشورہ کے دن کو برکت کے نزول کے لیے منتخب فرمایا تو اس کے تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن وہ کام کیا جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حکم دیا عاشورہ کے دن کے لیے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا، میں اللہ جل شانہ کی رحمت سے مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھے، لیکن جب وفات سے 1 سال پہلے عاشورہ کا دن آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام میں یعنی عاشورہ کے دن ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتا ہے، تو اس میں ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو انشاءاللہ میں صرف عاشورہ کے دن روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ عاشورہ کے دن کے ساتھ ساتھ ایک روزہ اور رکھوں گا، یعنی 9 محرم کا روزہ یا 11 محرم کا روزہ، ایک روزہ اور ملاؤں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ جو مشابہت ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ملی۔ لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر گئے تھے، اس لیے صحابہ کرام نے اس کی تکمیل میں ایک روزہ اور ملا کر رکھا، یعنی 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ اور ملا کر رکھا اور اس کو سنت اور مستحب قرار دے دیا۔ اگر کوئی شخص ایک روزہ رکھتا ہے، محرم کی 10ویں تاریخ کا صرف روزہ رکھتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص عاشورہ کے دن صرف ایک محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا صرف ایک روزہ رکھے تو وہ
روزہ رکھے تو وہ گنہگار ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا، اس لیے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا ہے، بہتر یہ ہے کہ 2 روزہ رکھے جائیں۔ وہ گناہگار نہیں ہوگا، ان کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کر گئے تھے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 2 روزہ رکھیں، 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام ایک روزہ اور ملا کر رکھیں، اس طرح سے 2 روزہ رکھنا ہے۔